خودی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تو آئیے ہم لغت سے پوچھتے ہیں کہ خودی کے آخر معنی کیا ہے۔ تو جب میں نے لغت سے سوال کیا کہ اے لغت خودی کے کیا معنی ہیں، تو لغت نے مجھے جواب دیا خودی کے معنی ہوتے ہیں اپنی ذات کے، خودی کے معنی ہوتے ہیں نفس کے، خودی کے معنی ہوتے ہیں روح کے، خودی کے معنی ہوتے ہیں شعور کے۔ پھر ایک ایسا لفظ ہے یہ خودی ایک ایسا لفظ ہے جو دو تضاد معنی دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ تضاد، یعنی اپوزٹ معنی دینے والا یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم خودی کہتے ہیں۔ تو آئیے دوسرے تضاد معنی کیا ہے خودی کے؟ تو خودی کے ایک معنی ہے خود پسندی، انانیت، غرور، تکبر، خود غرضی۔ اور اہل تصوف کی اصطلاح میں دو قسم کا جو ہے خودی کو کہا جاتا ہے، ایک ہے اپنی خودی جس کا تعلق انا، غرور، تکبر اور خود غرضی سے ہے، اور دوسرا جو تعلق ہے وہ حق سے ہے جس کو انائے مطلق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انائے مطلق، یعنی خالص انا۔ کیا؟ خالص انا، پیورٹی۔ تو اس شعر میں سرکار وہی حق والی میں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو محض لفظ سے جانا ہے، ہمارا تعلق محض لفظوں سے ہے، یعنی صفت سے۔ ہم ابھی صفت میں گم ہیں، اسی لیے دن رات صرف لفظوں سے اس رب قدیر کو پکارتے ہیں جس کو ہم جانے بنا پہچانے بنا ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے صفت سے آگے چل ذات کی طرف، بے شک صفت اشارہ کرتی ہے ذات کی طرف، اسی لیے ذات کی طرف چل اور خودی کی پہچان کر کہ جو تیرا وجود ہے تو اس وجود میں خودی کس کی ہے۔ اگر تیری خودی تجھے انا کی طرف لے جا رہی ہے تو ذکر کر، اللہ اللہ پکار، لیکن ایسا پکارنا سراسر دوئی ہے کہ پکارتا اللہ کو ہے اور تیرے اندر محبت کسی اور کی ہے۔ اسی لیے جس دن تو نے اپنی حقیقت کو جانا، یعنی اپنی نفس کو پہچانا، اسی دن تجھے اپنی خودی کی حقیقت سے آگاہی حاصل ہوگی۔ اس زبان سے ذکر کرنا کیسا، اس دن تو وجود کا ذرہ ذرہ ذکر ہو جائے گا، تیرے وجود کا ذرہ ذرہ کیا ہو جائے گا؟ اس دن ذکر ہو جائے گا، وجود خود گواہی دے گا۔ زبان سے پکارنے کے کیا معنی؟ اس مقام پر حضرت ذہین شاہ تاجی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ مولا مولا لاکھ پکارے مولا ہاتھ نہ آئے، مولا مولا لاکھ پکارے مولا ہاتھ نہ آئے۔ ارے لفظوں سے ہم کھیل رہے ہیں اور معنی ہاتھ نہ آئے۔ جو پانی کے نام کو جانے، جو پانی کے نام کو جانے، پانی ہے نادانی۔ جو محض پانی کے نام کو جانے تو وہ پانی کیا ہے؟ نادانی ہے۔ جو پانی پیاس نہیں بجھا سکتی تو وہ پانی کیا ہے؟ نادانی ہے۔ ارے پانی کرتے کرتے پیاسا ہی مر جائے۔ شولا شولا رٹتے رٹتے، شولا شولا رٹتے رٹتے لب پر آنچ نہ آئے، شولا شولا رٹتے رٹتے لب پر آنچ نہ آئے۔ ارے لب پر اگر چنگاری رکھ لو، لب پر اگر چنگاری رکھ لو تو لب فوراً جل جائے، تو لب فوراً جل جائے۔ یعنی ہم ابھی جو ہے لفظوں سے صرف پکارتے ہیں، پانی پانی، اور پیاسے ہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری پیاس ابھی جھوٹی ہے۔ جس دن یہ پیاس سچی ہوگی وہ خودی کے کنویں تک خود ہی پہنچ جائے گا۔ تو اصل یہی ہے کہ میں کو جان اور پہچان، یہ اس خودی میں کس کی میں ہے۔ جس دن خود کو پہچان لے گا اس دن حق کی خودی کو جان لے گا، پھر اس مقام پر انا، تکبر، غرور، خود پرستی زیر خود بخود ہو جائے گی اور تو خود حق ہو جائے گا، سراپا حق ہی حق ہو جائے گا، پھر اس میں دوئی کی بو باقی نہیں رہ جائے گی۔ یہاں اس مقام پر ایک بات سمجھنا اشد ضروری ہے کہ صوفیہ کرام نے کبھی بھی، مثال کو سمجھنا ہے یہاں پر، کہ صوفیہ کرام نے کبھی بھی تاج محل کو خدا نہیں کہا بلکہ اس کی خوبصورتی کو خدا کہا ہے۔ گلاب کے پھول کو
خدا نہیں کہتے ہیں صوفیہ کرام، نہ سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھنے والے نے شاید یہی سمجھ لیا ہے کہ صوفیہ کرام جو ہے گلاب کے پھول کو خدا کہتے ہیں، تاج محل کو خدا کہتے ہیں۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی جو خوشبو ہے، اس میں جو خوبصورتی ہے، صوفیہ نے اس کو خدا کہا ہے۔ اور وہ خوبصورتی کوئی ہے جو بتا سکتا ہے ہاں کہ پھول کی خوشبو کیسی ہوتی ہے؟ تاج محل کی خوبصورتی کو کوئی لفظوں میں سمجھا سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے؟ تو وہ خوبصورتی ایک معمہ ہے، ارے ایک مسٹری ہے، ایک راز ہے، جو دیکھ کر بھی اندیکھا ہے، جو جان کر بھی انجانا رہ جائے، جو عقل میں نہ سما سکے۔ جو عقل میں سما جائے وہ آپ کی ناقص کھوپڑی میں آ جائے، جو آپ کی ناقص عقل میں آ جائے، پھر وہ تمہارا خدا کیوں کر ہوا؟ یہ تو توحید کے لطیف نکتے ہیں جو اہل ظرف ہی سمجھا کرتے ہیں، اور اس مائع توحید میں غرق ہوتے ہیں۔ ان کی توحید کالی نہیں بلکہ توحید حالی ہوتی ہے۔ وہ محض لفظوں سے پانی پانی کہہ کر پیاسے نہیں بلکہ اس سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں، ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی حقیقت کو ایک قطرے کی ہوتی ہے، ان کی ظاہر میں حقیقت کیا ہوتی ہے؟ ایک قطرے کی ہوتی ہے، لیکن ان کو نسبت سمندر سے ہوتی ہے، ان کو نسبت سمندر سے ہوتی ہے۔ اور وہ قطرہ جب سمندر میں ضم ہو جاتا ہے تو وہ قطرہ نہیں رہ جاتا بلکہ سمندر ہو جاتا ہے۔ پھر اس سمندر کو کیا کہتے ہیں صوفیہ کرام؟ ہاں کہ حق ہی حق ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ حق ہی حق ہو جائے گا۔ اس مقام پر حضرت نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قوم کو ڈرانا کہ مجھ سے نہ الجھو، میں تو خدا کا نقاب ہوں، میں تو خدا کا نقاب ہوں، تم خدا سے الجھ رہے ہو نہ کہ مجھ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نصیحت میں قوم سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کو قبول کر لو، غور کرو میں نہیں ہوں، غور کرو میں نہیں ہوں، کیونکہ میں بشری حواس کے اعتبار سے مردہ ہوں۔ میں بشری، بہت ہی گہرا نکتہ ہے، میں بشری حواس کے اعتبار سے مردہ ہوں، اور اللہ میرا کان اور احساس اور بینائی بن گیا ہے۔ تو میں بشری لحاظ اعتبار کے لحاظ سے کیا ہوں؟ مردہ ہوں، اور اللہ میرا کان اور احساس اور میری بینائی بن گیا ہے۔ چونکہ میں نہیں ہوں تو یہ کلام اس کی جانب سے ہے، اس کے مقابلے میں جو بات کرے گا وہ کافر ہوگا، اس کے مقابلے میں جو بات کرے گا وہ کافر ہوگا۔ تو یہاں پر بس سمجھنا ہے کہ لطیف نکتہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے اس شعر کے اندر۔